قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. دنیا کے سارے غم اور پریشانیاں یہی رہ جائیں گے. اصل فکر بس آخرت کی لگا لے. ایک فکر ہر فکر سے بے نیاز کر دے گی, ہر فکر کو کاٹ دے گی, اور وہ فکر آخرت ہے. تقوی میں, اللہ کے ڈر میں دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات کا حل ہے. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے اہل کتاب سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اپنی کتاب کو قائم کرتے, اس پر عمل کرتے, تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, آسمان سے بھی رزق برستا, پاؤں کے نیچے سے بھی نکلتا. رزق کی تنگی فراوانی یہ سب بھی اللہ کے ڈر کے ساتھ. اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں, گناہوں سے بچیں, ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی. لیکن یہ نقطہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. انسان کے رزق میں رکاوٹ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی, انسان پہ حالات کی تنگی اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ہم سب کو نحوستیں باہر سے نہیں اندر سے دیکھنی چاہیے. سب سے بڑی نحوست گناہوں کی نحوست ہے, اللہ کی نافرمانی کی نحوست ہے. جس جگہ پر نماز نہ پڑھی جائے وہ جگہ منحوس ہو جاتی. تو یہ دیکھیں کہ کہاں گناہ ہو رہے ہیں. اگر ہمارے گھروں میں ہر وقت میوزک بج رہا ہے, رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ ہر طرف تصویریں لٹک رہی, رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ خیر و بھلائی کہاں سے ہوگی؟ اگر رشوت کا مال آ رہا ہے, سود کا مال آ رہا ہے, حرام مال آ رہا ہے, کسی یتیم کی غصب کی زمین پہ گھر بنا کے رہ رہے ہیں, رحمتیں کہاں سے برسیں گی؟ نحوست تو یہ ہے, ان خرابیوں کی نحوست ہے, ان حرام کاریوں کی نحوست ہے جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے, اور ہم بلیم کرتے ہیں دوسروں کو. اس نے نظر لگا دی, اس کا قدم ایسا پڑ گیا, فلاں کی وجہ سے مصیبت آ گئی. مصیبتیں اندر سے اٹھتی ہیں, ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہر گندگی کو اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ شرک کی گندگی ہو, جو قرآن مجید میں آتا ہے نا, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ, بتوں کی گندگی سے بچو. اگر گھر میں بت رکھے ہوئے ہم نے تو نحوست تو آئے گی, رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو عربوں کے ہاں عموماً جب فال لیتے تھے تو پرندوں سے لیتے تھے. تو ایسا شخص جو برا شگون لے, اس کے بارے میں آپ نے فرمایا, من ردت الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک. قالوا یا رسول اللہ ما کفارۃ ذلک؟ قال ان یقول احدهم اللهم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. جو شخص کسی سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا, اس نے شرک کیا. صحابہ کرام نے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ فرمایا, وہ کہے اے اللہ, تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں, اور تیری فعال کے سوا کوئی فعال نہیں, اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اب یہ شرک کیسے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص گھر سے نکلا, کالی بلی راستہ کاٹ گئی, تو اس نے اسے منحوس سمجھا اور وہ گھر واپس آ گیا, کام کے لیے گیا ہی نہیں. تو میں نے کالی بلی دیکھ لی تھی, وہ آگے سے گزر گئی تھی, تو میں نے سوچا کہ اب میرا کام ہوگا نہیں, اس لیے میں واپس آ گیا. یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. اور یہ اس قسم کا شرک ہے کہ جس کو ہمارے معاشرے میں کھیل مذاق کے طور پہ لیا جاتا ہے, ان کو برا بھی نہیں سمجھتا. لوگ ایک دوسرے کے سامنے ایسی باتیں کھلے عام مجلسوں میں کر رہے ہوتے ہیں, اور کوئی کسی کو روکتا ہی نہیں ہے, اور کوئی احساس بھی نہیں کرتا کہ وہ کس قسم کا جملہ بول رہا ہے. بظاہر یہ ایک معمولی سی بات ہے, مگر حقیقت میں یہ شرک ہے, کیونکہ کسی بھی شخص کا نفع یا نقصان بلی کے ہاتھ میں نہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی کام خراب ہو جاتا ہے, اور شیطان ہمیں سجاتا ہے کہ یہ ساری خرابی فلاں کی وجہ سے ہوئی, ہم اس کو بلیم کرنے لگتے ہیں. آج صبح صبح اس کا منہ دیکھ لیا تھا, اس لیے فلاں اور فلاں کام خراب ہو گیا. یہ جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے. اسی طرح آنکھ پھڑکنے سے خوف زدہ ہو جانا, یا ہاتھ میں کھجلی ہونے سے امید لگا بیٹھنا کہ آج مال ملے گا, یا جوتے پہ جوتا آ گیا تو سفر پیش آئے گا. رنگوں سے شگون لینا بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے. مثلا سیاہ رنگ نہ پہننا کہ بیمار پڑ جائیں گے. ہمارے خاندان میں سیاہ رنگ جو ہے وہ ایسے اور ایسے اثرات رکھتا ہے, اس قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگ. یہ رنگ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. یا یہ کہ احترام کے منافی کیونکہ خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے. سب جوتا نہ پہننا کہ بے ادبی ہوگی کیونکہ گنبد کا رنگ سبز ہے. تو یہ خود ساختہ طور پر کچھ چیزوں کو حلال یا حرام کر لینا ہے, اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے.
یعنی اپنے طور پر جو تمہاری زبانیں جھوٹ گھڑتی ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ایسا مت کہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سب وسوسے اور توہمات ہیں جن کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ شیطان انسان کو شرک میں مبتلا کر کے اس کے اعمال ضائع کروائے۔ یہ سب شیطانی حربے ہیں۔ یہ توہمات اور بدشگونیاں انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں۔ انسان پھر کون سا کام کر پائے گا کہ اگر ہر چیز کے ساتھ اس نے کوئی نہ کوئی فکر باندھی ہوئی یا کوئی وہم کرتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کی ذات پر ایمان اور توکل انسان کو جرت، بہادری اور اعتماد دیتا ہے، اسے جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ چنانچہ ایسے کسی بھی خیال کو دل سے نکال کر اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن ثلاثا، یعنی 3 بار فرمایا، وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار کہا، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتے ہیں۔ یعنی ہر ایک کے دل میں وہم تو آتے ہی ہیں، آتے ہیں نا، لیکن جب انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے تو وہم دور ہو جاتے ہیں، اور یہ ہونے چاہیے، ورنہ تو انسان کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ ہر چیز کے ساتھ رسک انوالو ہے۔ اس روز جب میں نے وہ حدیث پڑھی نا کہ جو شخص کبر کی وجہ سے اپنے چادر لٹکاتا ہے، تو ایک شخص ایسا کر رہا تھا، اللہ نے اس کو دھنسا دیا اور زمین میں قیامت تک دھنسایا جاتا رہے گا۔ تو ایسے میں اس کی ویژننگ کر رہی تھی، ایسے تصور میں لا رہی تھی کہ اس زمین جسے میں جہاں بیٹھی ہوں اس کے نیچے کیا ہے، اگر یہ کھلے تو اس کے اندر کیا ہوگا۔ تو ایک دم میں کانپ اٹھی، تو میں نے سوچا کہ ہم کتنی خطرناک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی زمین جو ہے اللہ نے اس کو ٹکایا ہوا کہ ہم ٹکے ہوئے اس پر، الم نجعل الارض مہادا، تو مہاد بنایا ہوا تو ہم آرام کر رہے ہیں، ورنہ اگر یہ پھٹنے لگ جائے اور انسان اندر اترنے لگ جائے تو سوچے کہاں جا کے پہنچے، کہاں پہنچے۔ تو اللہ تھامتا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھو کیسے اللہ نے پرندوں کو وہاں تھاما ہوا، ہمیں زمین پہ تھاما ہوا ہے، اگر اس کا اذن نہ ہو تو کہیں کہ کہیں پہنچ جائے، ہم تو کہیں بھی نہیں بچ سکتے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے باہر آ جانا چاہیے۔ اہل کتاب بھی جب دین کی اصل تعلیمات سے دور ہو گئے تو اسی طرح کے شگون لینے لگے جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جبت بے حقیقت، بے اصل، بے فائدہ چیز کو کہتے ہیں۔ اسی طرح شگون کی بھی کوئی اصل بنیاد اور حقیقت نہیں ہے۔ اسلام میں ایسی تمام چیزیں جو جبت کے تحت آتی ہیں، جیسے کہانت، فالگیری، شگون اور توہمات، ان سے منع کیا گیا۔ کسی چھوٹی سی تکلیف یا طبیعت کی خرابی پر دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا اور لوگوں کے ساتھ باہمی تعلقات خراب ہونے پر اپنی غلطی اور کوتاہی کا جائزہ لینے کی بجائے یہ خیال کرنا کہ ضرور کسی نے جادو کر دیا ہے، یا اس قسم کے توہمات رکھنا جو پیار محبت کے رشتوں کو ختم کر دیں، جس کی وجہ سے انسان کی توجہ اپنے عمل کی درستی اور اصلاح سے ہٹ جاتی ہے، یعنی اپنی غلطی اس کو یاد نہیں رہتی جب وہ دوسروں کو بلیم کر دیتا ہے۔ نتیجتاً انسان تنہا رہ جاتا ہے اور نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، یعنی سب سے کاٹ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کسی بھی غیر معمولی صورتحال میں ہر قسم کے شر سے بچاؤ کے لیے بطور علاج مسنون اذکار اور دعائیں پڑھنی چاہیے، صبح شام کی دعائیں وغیرہ اور جو دیگر اذکار ہیں ان سے کام لینا چاہیے۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا صفر وفر من المجذوم کما تفر من الاسد، مرض کا لگ جانا، نحوست، الو اور سفر کچھ نہیں، اور جزامی سے اس طرح بچو جس طرح شیر سے بچتے ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں کچھ ایسی چیزیں رائج تھیں کہ جن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار رہتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بے حقیقت بتائی، جو ہم نے پڑھا نا جبت، بے حقیقت، بے فائدہ چیزیں، تو ان میں ان چیزوں کا کچھ ذکر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قول ہے ہامہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہامہ کوئی چیز نہیں۔ جب نظر کا وہ دم پڑھتے ہیں نا، جو دعا پڑھتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شر و شیطان و ہامۃ، وہ وہامہ نہیں ہے، وہ ہامہ، الگ الگ ہے وا اور ہامہ۔ تو یہ ہامہ کیا ہے؟ تو بقیہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن راشد سے یہ بات پوچھی کہ یہ کیا چیز ہے،
تو انہوں نے کہا کہ جاہلیت میں لوگ کہا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص مر جاتا ہے اور اسے دفن کیا جاتا ہے تو اس کی قبر سے ایک الو نکلتا ہے. یہ دور جاہلیت کی ایک سوچ ہے. بقیہ کہتے ہیں میں نے سفر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا جاہلیت کے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس خیال کرتے تھے. وجہ تو پیچھے آپ پڑھ ہی چکے ہیں. اس میں جنگ و جدل بہت ہوتی, قتل و غارت ہوتی, گھر خالی ہو جاتے, تو ان سب چیزوں کو منحوس قرار دیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کچھ نہیں, یعنی اس کی نحوست نہیں ہے. محمد بن راشد کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو بھی سنا جو کہتے ہیں کہ سفر ایک پیٹ کے درد کا نام ہے, یعنی ایک بیماری ہے, اور وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ متعدی ہوتا ہے, یعنی دوسروں کو لگ جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سفر کی کوئی حقیقت نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو حدیث ہے نا لا عدوى ولا طیر ولا حام ولا سفر, یہ سب بے حقیقت چیزیں ہیں, جبت ہے. ٹھیک ہے. اشہب کہتے ہیں کہ امام مالک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول لا سفر, سفر کچھ نہیں ہے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اہل جاہلیت سفر کے مہینے کو ایک سال حلال کر لیتے اور ایک سال حرام کر دیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کچھ نہیں ہے. ابن عباس کہتے ہیں, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, کہ عرب سمجھتے تھے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے. کیا سمجھتے تھے عرب دور جاہلیت میں؟ کہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کیا جا سکتا, بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے اس کو. یہ لوگ محرم کو سفر بنا لیتے اور کہتے کہ جب اونٹ کی پیٹھ سستا لے اور اس پر خوب بال اگ جائیں اور سفر کا مہینہ ختم ہو جائے, یعنی حج کے ایام گزر جائیں, تو عمرہ حلال ہوتا ہے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ چوتھی کی صبح کو, یعنی ذوالحج کی چوتھی تاریخ کو حج کا احرام باندھے ہوئے آئے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے حج کو عمرہ بنا لیں, پہلے عمرہ بھی کریں. یہ حکم عرب کے پرانے رواج کی بنا پر صحابہ پر بھاری گزرا کہ اچھا, کیونکہ دور جاہلیت میں وہ اس مہینے میں عمرہ نہیں کرتے تھے, حج کے مہینے میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اکٹھا کر دیا, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج تمتع کو بہتر قرار دیا, افضل قرار دیا. اسی لیے عبداللہ بن عمر جو تھے وہ اپنے والد سے ناراض ہوئے تھے کہ نہیں, میں تو تمتع کی نیت کروں گا میں, کیونکہ دور جاہلیت کی اس رسم کو بھی کاٹا جا رہا تھا. ہم ویسے پڑھتے ہیں, کہتے ہیں واٹ اے بگ ڈیل, یعنی کہ کیوں اس کو اتنا اسٹرکٹلی لیا جا رہا ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ اکٹھے ہو گئے ہیں. تو یہ عربوں کی دور جاہلیت کی رسم کے خلاف تھا. تو اس پر صحابہ پر یہ بات بھاری گزری. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ, عمرہ کر کے ہمارے لیے کیا چیز حلال ہو گئی؟ فرمایا تمام چیزیں حلال ہو جائیں گی, پھر حج کے لیے احرام دوبارہ باندھنا ہوگا, کیونکہ وہ تو ایک ہی احرام پہن کے آتے اور اسی میں حج کرتے تھے. تو یہ جو اونٹ کی پیٹھ کے بال اگنا دوبارہ کا مطلب کیا ہے کہ جب حج کا سفر ایک دفعہ آ گئے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئیں گے. الا کل دامر یاتین من کل فج عمیق. تو اتنا سفر کرتے تھے کہ اونٹوں کی پیٹوں کے بال جو تھے وہ بےچارے گھس گھس کے بالکل ننگی ہو جاتی تھی. پھر وہ لا کے چھوڑ دیتے, وہ مہینہ حج کے مناسک وغیرہ ادا ہو رہے ہیں, لیکن عمرہ نہیں کرتے تھے. اتنے میں دوبارہ بال آ جاتے تھے, یعنی کہ واپسی کی تیاری شروع ہو گئی. تو کبھی وہ محرم کو سفر بنا لیتے کہ یہ تو حج کا مہینہ نہیں ہے اس لیے اس میں ہم عمرہ کر لیتے ہیں, اور پھر جو اصل سفر ہوتا اس کو محرم قرار دے دیتے. اس کو قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ سورۃ التوبہ آیت 37, انما النسیء زیادۃ فی الکفر. نسی کیا ہوتا تھا؟ مہینوں کا عدل بدل. یضل بہ الذین کفروا, اہل کفر اس سے گمراہ کیے جاتے, یعنی کرنے والے تو چند ایک ہوتے, باقی سب کو بھی مس لیڈ کرتے. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما, کسی مہینے کو ایک سال حلال کر لیتے اور اگلے سال اسی کو حرام قرار دے دیتے. تو عموماً حرام مہینے کو اپنی مرضی کرنے کے لیے حلال کر لیا کرتے تھے. اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ تاکہ وہ جو دور جاہلیت کے توہمات اور غلط رسمیں تھیں ان کو پورا کر سکیں. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ, تاکہ گنتی پوری کریں جو اللہ نے حرام قرار دیا. فیحلوا ما حرم اللہ, تو صرف اس گنتی پوری کرنے کے لیے اللہ کی حرام کردہ چیز کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو حلال کر دیتے. زین لہم سوء اعمالہم, ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو سفر جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں.
اور کس چیز کی حقیقت نہیں؟ حامہ کی نہیں. ٹھیک ہے، حامہ کیا ہے؟ الو. ٹھیک، جو قبر سے نکلتا ہے. اچھا، یہ جو تصور تھا نا کہ مردہ جو ہے اس کے اندر سے الو نکلتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ الو گھر میں آتا ہے اور آ کے مردے کی باتیں بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. یعنی اس قسم کی خرافات بھی ہیں. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مقتول کی کھوپڑی سے پرندے کا نکلنا اس وجہ سے ہے کہ وہ پھر پیاسا بھٹکتا رہتا پرندہ جب تک کہ انتقام نہ لے لیا جائے، یعنی مقتول کا انتقام نہ لے لیا جائے. تو وہ آوازیں نکالتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے. وہ ایک خاص پرندہ تھا کروان، جس کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی، کیونکہ وہ بولتا ہے پرندہ، تو پھر اس کا بولنا جو ہے وہ اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے. اور الو کے بولنے کو بھی، کہ جہاں جس گھر میں الو بولے گا وہاں سے کوئی بندہ مر جائے گا یا کوئی جانور مر جائے گا، یہ بھی ان کا خیال تھا. جس طرح ہمارے ہاں بلیوں سے شگون لیتے ہیں جب وہ روتی ہیں. کبھی روتی بلی کو سنا؟ اس وقت کیا خیال آتا ہے؟ خوف آتا ہے نا. اچھا، کیا خوف آتا ہے؟ کہ کوئی مصیبت آنے لگی ہے. نہیں، کوئی مصیبت نہیں آتی اس سے. ٹھیک ہے، اس وقت اپنے دل کو مضبوط کیا کرے. اب یقین کیجئے کہ اگر صحیح دین پر آپ عمل کریں گے نا تو آپ کے اندر سے خوف نکل جائے گا. آپ اس وقت یہ سوچا کریں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. بلی بیچاری کو کیا خبر کہ اس نے کس چیز پہ رونا ہے؟ اس کو کہاں سے خبر ہوگی کہ آنے والی کوئی مصیبت؟ وہ بیچاری اپنی تکلیف سے روتی ہے اور ہم اس سے اپنی تکلیف کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ ہم ہر چیز کو پرسنل لے لیتے ہیں نا. کوئی کسی کی بات کرو تو ہم اس کو اپنے اوپر لے جاتے ہیں. اس کی تکلیف دور کرو، وہ بیچاری اپنے رونے میں رو رہی ہے اور ہمیں اپنا رونا پڑ گیا. اس کے علاوہ اور کس چیز کی حقیقت نہیں؟ یہ جو پرندوں وغیرہ سے بھی بدشگونی لیتے ہیں، ہاروسکوپ سے لیتے ہیں. وہ لکھا ہوتا ہے نا ہفتہ کیسا گزرے گا، تو اس میں لکھا ہوتا بدھ کے دن آپ سفر نہ کیجئے کیونکہ حادثے کا امکان ہے. اب لوگ اگر اس کو سامنے رکھ کے اسکول سے چھٹی کر لیتے ہیں، تو اب آپ دیکھیے کہ دنیا کا تو سارا کام ہی ٹھپ ہو کے رہ جائے اگر انسان ان خرافات کے پیچھے چل پڑے. کس قدر نقصان دہ ہے. تو ایسا سوچنا اور ہاروسکوپ پر یقین رکھنا یہ کفر ہے، شرک ہے. اور کس قدر افسوس کی بات ہے کہ کھلے عام بعض اوقات ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اور لوگوں میں کوئی حلال حرام کی پھر تمیز ہی نہیں رہی، جائز ناجائز کی تمیز نہیں. اور اس طرح شیطان ہمارا ایمان اچک کے لے جاتا ہے. اور اگر شرک ہو جائے، ایمان میں خرابی آ جائے، تو آپ سوچئے کہ پھر تو نمازیں بھی گئی، حج بھی گئے، عمرے بھی گئے، صدقہ خیرات، ہر چیز ضائع ہو گئی. کس قدر خسارے کا سودا ہے. شیطان بڑا چالاک دشمن ہے. وہ وہاں جا کے حملہ کرتا ہے کہ جڑ کاٹ دیتا ہے، باقی آپ جتنی مرضی تھکتے رہیں، تھکیں دن رات، قبول تو ہونا نہیں. وہ تو سب ضائع ہو جائے گا شرک کے ساتھ. تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں معاشرے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، یا لوگ صرف فن کے طور پر یا کھیل کود کے طور پر ان چیزوں کو اپنائے ہوئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا وی آر ناٹ سیریس، وی جسٹ انجوائے ریڈنگ، کہ ہم بس خوش ہو رہے ہیں پڑھ کے، لیکن اندر اندر سے مان بھی رہے ہوتے ہیں. ایک ہلکی سی وہ اندر ہوتی ہے ڈر کی سی کیفیت. کچھ لوگ تو شادی کے پلان نہیں بناتے جب تک، اب تو خیر ساتھ ویدر بھی دیکھتے ہیں، لیکن چلے ویدر فور کاسٹ تو ایک مشینی عمل ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کوئی کہ غیب کا علم ہے. لیکن ان چیزوں پر تو پھر ایک طرح سے غیب پر ایمان لانے والی بات ہے. انہی شیطان نے اگر اس کو یہ کہا کہ شرک نہ بھی ہم بولیں، لیکن ہم اس کو صرف ایک فن یا ایک جسٹ فار انجوائمنٹ کے طور پہ بھی لیتے ہیں، تو ہم اس کو انڈائریکٹلی پروموٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ پھر اس کو چھوڑ نہیں پاتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایسی ساری کتابوں کو گھر سے نکال کے جلا دیا جائے، پھینک دیا جائے، کوئی اور بھی نہ پڑھے. موبائل فون پہ آتا ہے، استغفر اللہ. یعنی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی جو جدید ذرائع کمیونیکیشن ہے ان کے ذریعے بھی لوگوں کو انوالو کر لیا گیا. تو آپ دیکھیں نا کہ کس قدر خرابی ہے، کہ بچنا کس طرح مشکل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھے کہ میری امت میں شرک کس طرح داخل ہو جائے گا، جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی، کہ نظر بھی نہ آئے، پتہ بھی نہ چلے. دیکھیں اس قسم کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ ہم پورا یقین نہیں رکھتے تو اس کی وجہ سے شک میں مبتلا ہونا بھی غلط ہے. تو شک والی چیز کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. پھر اسی طرح بیماروں سے نفرت کرنا اور یہ سوچنا کہ یہ ضرور بیماری مجھے اس سے لگ گئی ہے یا لگے گی، یہ وہم بھی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب ایک وائرس پھیلتا تو ہر ایک کو تو نہیں لگتا نا.
اگر صرف وائرس ہی لگنا ہے تو پھر تو کوئی نہ بچے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ بچ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اصل چیز وائرس نہیں ہے، اللہ کا اذن ہے. اگر اللہ کا اذن ہوگا تو بیماری لگ جائے گی، ورنہ نہیں. تو اس میں بھی انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے. اپنے اندر وہ اگر کیفیت شیطان ڈالے بھی دل میں کہا ہے اس سے تمہیں لگ جائے گا، تو اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. کیونکہ حدیث کے آخر میں ہے نا وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، اور جزامی سے اس طرح بچو جیسے شیر سے بچتے. نہیں جان بوجھ کے آپ وہاں ہاتھ نہیں ڈالیں، لیکن اگر کسی کو لگ جائے تو یہ نہ سمجھے کہ اس چیز کے اندر یہ طاقت تھی تو اس سے مجھے لگ گئی ہے. یعنی آبویسلی کوئی ریزن یا سبب تو ہوتا ہے، لیکن سوچنے کی بات اور نقطہ یہ ہے کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اب آپ دیکھیے ان دو کیفیات میں فرق ہے. ایک یہ کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کے آپ ڈر جائیں کہ ہائے ہائے یہ بس اب یہ تو اٹیک ہوا مجھ پہ، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہاں احتیاط ضروری ہے.